ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن۔ مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ غلغ قبا امداد کن۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، دمزہ شیخ اختر رضا خان قطب عالم می زنم۔ جس نے پیدا کیے کتنے لعل و گوہر، جس نے پیدا کیے کتنے لعل و گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مرتبہ باوز بلند درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ کہ ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، یعنی کہ جن و انس کی تخلیق کی جو وجہ ہے، جو مقصد تخلیق ہے، جو مقصد حیات ہے، وہ عبادت کرنا۔ اس کے علاوہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حلال چیزیں پیدا کی، حلال چیزوں کو بنایا کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، اس کی عبادت کریں، اور جب دنیا میں زندگی گزارے گا تو زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، ان جو اس کی ضروریات ہے، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے مہیا کیا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سر خم تسلیم کرتے ہوئے جو مسلمان، جو ایمان والا بندہ اللہ تبارک و
تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہے، اس کے حکم کو مانتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور خود ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، بے شک کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان قریب ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ کیا پیدا کر دے گا؟ محبت پیدا کر دے گا۔ اب یہ کیسی محبت ہے؟ دیکھیں کہ رب تبارک و تعالی جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ندا دی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو حضرت جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، حضرت جبرائیل بھی اس کو پسند کرنے لگتے ہیں، حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل جا کر آسمان کی مخلوقوں میں، آسمان کی مخلوقات میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فلاں بندے کو محبوب رکھتا ہے اور میں بھی اسے محبوب رکھتا ہوں، لہٰذا تم بھی اسے محبوب رکھو۔ پھر پوری آسمان کی مخلوق اس اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنے لگتی ہے، پھر اس نیک بندے کی محبت دنیا والوں کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ کی عبادت کریں، اس پر ایمان لائے، عمل صالح کریں، اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ملے گا کہ زمین و آسمان کی مخلوقات آپ سے محبت کرنے لگے گی۔ ڈگر ڈگر نگر نگر گلی گلی پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی تقریر کر کے یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فالوورز بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر قائم رہو، عبادت و ریاضت میں مشغول رہو، دین کے کام میں مشغول رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پوری دنیا کا محبوب نظر بنا دے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی محبوبین ہیں، اس کے بارگاہ کے محبوب بندے ہیں، جب دنیا میں رہے تب بھی مخلوق ان کے در کا چکر لگاتی تھی، اور جب انتقال کر گئے، آج قبر میں آرام فرما رہے ہیں، تب بھی پوری دنیا کے لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، چاہے وہ سرکار غوث اعظم ہو، چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہو، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہو، چاہے وہ صحابہ کرام ہو، چاہے وہ اولیاء کرام ہو، چاہے وہ علماء کرام ہو، مفتیان کرام ہو، جنہوں نے بھی، آپ دیکھیں کہ جنہوں نے بھی خالصاً لوجہ اللہ، خالصاً لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں دنیا کو ڈال دیا۔ انہی علماء ربانیین میں سے اور مرد قلندر میں سے ایک ذات ہندوستان کی بڑی معروف و مشہور شخصیت ہے کہ جن کے شاگرد، جن کے شاگردوں کے شاگرد، جن کے شاگردوں کے شاگرد، یعنی کہ آج ہندوستان میں جتنے بھی سنی علماء پائے جا رہے ہیں، 99% واسطہ بلا واسطہ وہ اسی مرد قلندر کے شاگرد ہے جسے زمانہ حافظ ملت شاہ عبدالعزیز مدظ اللہ العالی، شاہ عبدالعزیز علیہ رحمت الرضوان کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے کہ آپ مراد آباد کے ایک دیندار خاندان میں پیدا ہوئے، گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے والد گرامی نے آپ کو حافظ بنایا، آپ نے قرآن حفظ کیا، اور ابتدائی کچھ عربی، ابتدائی کچھ فارسی کی کتابیں جو ابتدائی تھی وہ پڑھی آپ نے، اور پھر گھر کی پریشانی کی وجہ سے آپ نے پڑھائی سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا۔ آپ ایک مسجد میں امامت کرنے لگے، جب امامت کرتے تھے مسجد میں، حافظ تھے، خوبصورت آواز تھی، لحن داؤدی حاصل تھا، اور مخارج و صفات صحیح طور پر ادا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک مشہور حکیم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی غرض سے حاضر ہوئے، جب وہ نماز پڑھے اور انہوں نے نماز ادا کی آپ کے پیچھے، تو دیکھا کہ آپ کے قرآن پڑھنے کا انداز بہت بہتر ہے۔ پھر آپ سے ملاقات کی، کچھ گفت و شنید ہوئی، تو فرمایا
کہ حافظ صاحب میں آپ میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ اگر حکمت کی طرف آ جائیں تو علم حکمت میں آپ مہارت تامہ حاصل کر لیں گے، آپ تھوڑا کوشش کریں۔ تو حضرت نے عذر پیش کیا کہ میں ایسا میرا معاملہ ہے اور گھریلو پریشانیاں ہیں، تو وہ حکیم صاحب نے ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی کہ میں تمہارا سارا خرچہ جو آپ کا حافظ صاحب ہم اٹھائیں گے۔ پھر آپ کو لے کر اپنے مطب آ گئے، کچھ ابتدائی کتابیں پڑھائی۔ جب ابتدائی کتاب پڑھانے لگے تو دیکھا کہ شوق اور ذوق بھی بہت ہے اور گہرائی اور گہرائی بھی بہت ہے اور بچہ ذہین بھی ہے۔ تو آپ نے کہا حافظ صاحب ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ عربی پڑھ لیں اور علم دین حاصل کریں۔ یہاں سے آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ علم دین کی تکمیل کی جائے، علم دین کی تحصیل کی جائے۔ آپ جامعہ نعیمیہ مراد آباد جو حضور صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی خلیفہ اعلیٰ حضرت کا قائم کردہ جو مدرسہ ہے، آپ نے اس میں ایڈمیشن لیا، اس میں داخلہ لیا اور آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، اور نحمیر وغیرہ، پنج گنج اور میزان منشعب جو عربی کے گرامر کی کتاب ہے اور بہت اہم کتاب ہے، اس کو تو پہلے ہی آپ نے پڑھ لیا تھا۔ پھر وہاں جا کر کچھ اور مزید کتابیں پڑھی۔ پھر جب ایک مرتبہ وہاں پر سیدی سرکار حضور صدر الشریعہ کا آنا ہوا تو آپ بڑے متاثر ہوئے حضور صدر الشریعہ سے، اور آپ نے عرض کی حضور مجھے اپنے ساتھ لے چلیے اور میں آپ کی بارگاہ میں رہ کر علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صدر الشریعہ، جب کہ آپ دیکھیں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اس وقت بڑی بڑی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، اور منتہا کتابیں جو ہیں درس نظامی کی جو بڑی کتاب مانی جاتی ہے، جو ٹف کتاب مانی جاتی ہے، جو بڑی کلاس سمجھی جاتی ہے، ان کو پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ شروع کی کتابیں پڑھائے اور نیچے کی کتابیں پڑھائے۔ تو آپ نے کہا، پھر بھی آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ پھر آپ دیکھیں حضور حافظ ملت سیدی سرکار صدر الشریعہ کے ساتھ چل پڑے، اور آپ وہاں سے حضور صدر الشریعہ کے ساتھ اجمیر شریف آئے۔ اجمیر شریف میں جو مدرسہ معینیہ اور عثمانیہ تھا، جہاں پر حضور صدر الشریعہ پڑھایا کرتے تھے، آج بھی وہ جگہ خالی پڑی ہے۔ آج بھی اجمیر شریف میں وہ جگہ خالی پڑی ہے، غالباً بورڈ پہ جامعہ معینیہ عثمانیہ نام بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں حوض ہے، حوض کے پچھم کی طرف جو بڑا سا ہال ہے اکبری مسجد کے بازو میں، وہی مدرسہ ہے کہ جہاں پر وقت کے بڑے بڑے علماء بیٹھ کر حضور صدر الشریعہ سے علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ سیدی سرکار حافظ ملت آپ کے ساتھی کون ہیں ذرا دیکھیں، حضور مجاہد ملت آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، علامہ غلام جیلانی میریٹھی علیہ رحمہ آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، علامہ شمس الدین جنہیں شمس العلماء کہا جاتا ہے، جو قانون شریعت کے مصنف ہے، یہ آپ کے کلاس میٹ ہے، آپ کے ساتھی ہیں۔ ایسے بڑے بڑے علماء کرام جو آپ کے ساتھی اور آپ جن کے ساتھ بیٹھ کر سرکار صدر الشریعہ کی بارگاہ میں درس تلمذ حاصل کرتے اور آپ کی بارگاہ میں علم دین کی تحصیل کیا کرتے، یہ آپ کے کلاس فیلو ہے۔ حضور مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمن علیہ رحمت الرضوان کو کون نہیں جانتا؟ جید عالم اور جماعت اہل سنت کے اکابر علماء کرام میں آپ کا شمار ہوتا۔ حضور حافظ ملت کے ساتھیوں میں نظر ڈالے تو زیادہ نہیں 10 یا 11 صرف آپ کے ساتھی تھے، لیکن یہ ایسے ساتھی تھے کہ جب یہ درس یہ زمانے طالب علمی میں جب آپ نکلتے اپنے مدرسوں سے اور بازار میں نکلتے تو جو دیکھتا وہ کھڑا ہو جاتا۔ ابھی علم حاصل کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، لیکن حضور صدر الشریعہ کے شاگردوں کا عالم یہ تھا کہ جب وہ بازار میں نکلتے نا تو لوگ دیکھ کر انہیں ادب سے کھڑے ہو جاتے کہ صدر الشریعہ کا شاگرد جا رہا ہے۔ یہ بولنے میں تو طالب علم ہے،
یہ بولنے میں تو اسٹوڈنٹ ہے لیکن صدر الشریعہ نے اس کو ایسا پلایا ہے کہ بڑا علامہ بھی ان کے سامنے سر خم تسلیم کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جب آپ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت اور رضوان کلاس سے نکلنے کا وقت ہوتا، نکلنے والے ہوتے، تو حضور حافظ ملت اور علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد خان علیہ رحمت اور رضوان، ان دونوں میں جوتی کو لے کے جھگڑا ہو جاتا، کبھی ان کے ہاتھ میں آ جاتی تو کبھی ان کے ہاتھ میں آ جاتی، اور دونوں ایک دوسرے سے جھپٹا جھپٹی کرنے لگتے کہ آج میں پہناؤں گا، آج میں پہناؤں گا۔ روز کا یہ معمول رہا، روز کا یہ معاملہ رہا۔ تو حضور صدر الشریعہ نے ایک دن کہہ دیا دیکھو ایسا ہے، روز نہ جھگڑا کرو، ایک تم لے لو ایک تم لے لو، دونوں اپنی ڈیوٹی بنا لو کہ ایک پیر کی تم پہناؤ گے ایک پیر کی تم پہناؤ گے۔ اور اس کے بعد سے ان دونوں کا یہ معمول رہا کہ جب حضور صدر الشریعہ اپنی درسگاہ سے باہر جانے لگتے تو یہ دونوں جوتیاں لے کے کھڑے ہو جاتے، سیدھی پیر میں ایک آدمی پہنا رہا ہے، دوسرے پیر میں ایک آدمی پہنا رہا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کی برکت کیا ہوئی کہ حافظ ملت کو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے ہندوستان کا استاد العلماء بنا دیا، محدث اعظم بنا دیا، اور علامہ سردار احمد خان کو محدث اعظم پاکستان بنا دیا۔ پاکستان کی جو بھی درسگاہ ہو، ہر درسگاہ کا بیٹھ کے پڑھانے والا وہ واسطہ بلا واسطہ حضور محدث اعظم پاکستان کا شاگرد ہے۔ ہندوستان میں بیٹھ کر درسگاہ میں پڑھانے والا چاہے وہ جو بھی درسگاہ ہو، 99% وہ استاد، وہ مدرس واسطہ بلا واسطہ حضور حافظ ملت کا شاگرد ہے۔ یہ سرکار حافظ ملت ہے، یہ سرکار حافظ ملت کہ ایک غیر معروف قصبے میں آپ گئے اور اس کو ایسا چمکایا کہ آج پوری دنیا میں وہاں کے فارغین پائے جاتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کے شاگرد پائے جاتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کے ماننے والے یا تو واسطہ بلا واسطہ جیسا بھی ہو آپ کے شاگرد ہیں، اور وہ مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت اور اس کی ترویج و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ چاہے وہ ہندوستان کی کوئی سرزمین ہو، چاہے بر صغیر کا کوئی ملک ہو، چاہے بر اعظم افریقہ کا کوئی ملک ہو، چاہے امریکہ کا کوئی ملک ہو، چاہے گلف کنٹری میں جہاں مسلمان سنی صحیح العقیدہ رہتے ہوں، چاہے یورپ کی کوئی کنٹری ہو، کوئی مسجد ہو، جا کے دیکھ لیں آپ، جہاں سنی ملیں گے، ہندوستانی ملیں گے، ہندوستانی علماء ملیں گے، وہ یا تو حضور حافظ ملت کے شاگرد ہوں گے یا ان کے شاگرد کے شاگرد ہوں گے۔ یہ ہے سرکار حافظ ملت کہ جن کی تاریخ 2 جمادی الاخری اور میرے ذہن سے نکل گئی، میں مصروف بھی تھا اس وقت اور سفر پہ بھی تھا۔ ہمارے برادر عزیز کرم بھائی نے یاد دلایا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے رکھ لیجئے، یہ ہمارے استاد ہیں، یہ ہمارے استادوں کے استاد ہیں، اور ایک شاگرد کا، ایک چیلے کا یہ فرض بنتا ہے کہ جس کے وسیلے سے اسے حاصل ہوا ہے ہمیشہ اس کا احسان مانے اور ہمیشہ اس کی یاد رکھے اور ہمیشہ اپنی زندگی میں اس کو یاد رکھے کہ حافظ ملت کے قول پر اگر عوام عمل کر لے تو ان کی دنیا و آخرت سدھر جائے۔ کیسا مشہور زمانہ آپ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے، کہ آپ دیکھیں جہاں کہیں اتحاد ہوگا وہاں پہ خوشگوار ماحول ہوگا، اور جہاں اختلاف ہو جائے، چاہے وہ ایک مسجد ہو، چاہے وہ ایک مدرسہ ہو، چاہے وہ کمیٹی ہو، چاہے وہ محلہ ہو، چاہے وہ شہر ہو، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ جس بھی کمیونٹی کی بات ہو، جہاں پر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے وہاں پہ بھی زندگی نظر نہیں آتی، اور جہاں پر اتحاد ہوتا ہے وہاں کا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے۔ انسان زندہ اس لیے ہے کہ روح اور جسم کا اتحاد ہے، جیسے ہی اس میں اختلاف پیدا ہوا، روح نے جسم کا ساتھ چھوڑا، اب اسے زندگی نہیں موت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اتحاد بنائے رکھو، اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ آپ نے فرمایا کام کرنے کا وقت یہ
ہے کہ بندہ زندہ ہے ابھی کام کرے، دین کا کام کرے، سنیت کا کام کرے، عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ جب زمین کے اوپر کام کریں گے تو مرنے کے بعد زمین کے نیچے آرام ملے گا۔ جب کہتے حضور ذرا آرام کر لیں، بڑی تھکن محسوس ہو رہی ہوگی، کیونکہ آپ کا معمول ایسا تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو، خود کو دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور اگر کوئی کہتا حضور بڑی پریشانی نظر آ رہی ہے، بہت تھکن نظر آ رہی ہے، بہت دیر سے آپ سوئے نہیں ہیں، کھانا نہیں کھایا ہے، ذرا آرام کر لے، تو آپ فرماتے میاں سنو، زمین کے اوپر کام کرو تو زمین کے نیچے آرام کرنے ملے گا۔ عبدالعزیز نے اپنا یہ معمول بنا لیا ہے کہ میں زمین پر کام کروں گا اور زمین کے نیچے آرام کروں گا۔ اور ایسے با اخلاق کہ آج دیکھیں، چاہے کوئی مسجد کا امام ہو یا مدرسے کا پرنسپل ہو، اگر اس کے سونے کے وقت، آرام کے وقت یا کسی مشغولیت کے وقت آپ چلے جائیں تو اگر وہ غصہ نہ بھی کرے تو کبیدہ خاطر تو کم سے کم ہو جاتا ہے۔ چہرے پہ تغیر و تبدل کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، تبدیلیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ لیکن سیدی سرکار حافظ ملت کا اخلاق دیکھیں، کیونکہ آپ عالم باعمل تھے، آپ صحیح معنوں میں نائب رسول تھے، آپ صحیح معنوں میں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے مصداق تھے، کہ اگر آپ کے پاس رات کے وقت بھی کوئی سنی صحیح العقیدہ مسلمان عوام میں سے کوئی عام شخص بھی حاضر ہو جاتا تو آپ اس کو پورا وقت دیتے۔ ایک بار ایک شخص آ گیا، کہا حضور جنازے کی نماز پڑھانا ہے، رات کا وقت تھا، کہیں سفر سے آئے ہوئے تھے اور تھکن تھی، لیکن کچھ نہیں کہا اس سے۔ کہا کب پڑھانا ہے؟ کہا حافظ جی ابھی پڑھانا ہے۔ فوراً اٹھے آپ اور چل دیے اس کے ساتھ، جنازے کی نماز پڑھا کر آئے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور میرا گھر بن رہا ہے، بنیاد رکھنی ہے، چلیں بنیاد رکھ دیں۔ آپ نے کہا چلیں، کہاں رکھنا ہے؟ بنیاد رکھ دیتا ہوں۔ وہ گھر پہ لے کر آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کی جو بنیاد رکھنا ہے وہ نیچے اتر کے 10-12 فٹ نیچے جانا ہے، وہاں بنیاد رکھنی ہے۔ تو کہا حافظ جی یہیں نیچے رکھنا ہے، جائیے اور نیچے بنیاد رکھ دیجئے۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، سیدی سرکار حافظ ملت نیچے اترے، آپ نے بنیاد رکھی اور واپس آ گئے۔ آپ دیکھیں یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق، اس کی تعلیم نبی پاک نے دی۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی حاضر ہوئے اور خدمت میں انگور پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ یہ میرے باغ کا انگور ہے، میں آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اسے تناول فرما لے۔ آپ نے ایک اٹھا کر کھایا، وہ صحابی خوش ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باغ کا انگور کھایا ہے۔ پھر آپ نے ایک اور اٹھا کر کھایا، پھر ایک اور اٹھا کر کھایا۔ اس طرح کرتے کرتے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سارے انگور آپ تناول فرما لیے، اور پھر وہ خوشی خوشی واپس ہوا کہ نبی پاک نے میرے باغ کے سارے انگور تناول فرما لیے۔ صحابہ سے رہا نہیں گیا، کہا عرض کی یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ آج سے پہلے تو یہ معاملہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ حاضر ہوتا تو آپ ہمیں تبرک ضرور ضرور دیتے، ہم انتظار میں تھے کہ سرکار اپنا تبرک ہمیں دیں گے، کیا بات ہے آج یہ تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نے تمہیں انگور اس لیے نہیں دیا کہ جب میں ایک انگور اٹھایا اور میں نے اپنے منہ میں ڈالا تو مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کھٹا ہے، پھر دوسرا ڈالا تو مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ کھٹا ہے، پھر تیسرا ڈالا، جب تیسرا انگور میں نے تناول فرمایا تو وہ بھی کھٹا نکلا، حتیٰ کہ اس کے سارے انگور کھٹے تھے۔ اگر میں تم میں سے کسی کو دے دیتا یا تم میں تقسیم کر دیتا اور تمہاری زبان سے یہ نکل جاتا کہ یہ انگور کھٹا ہے تو میرے اس صحابی کی دل آزاری ہو جاتی، اس کے دل پہ چوٹ لگتی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے تکلیف ہو، بلکہ وہ یہاں سے یہ خوشی لے کر اٹھا ہے کہ نبی پاک نے میرے سارے انگور کھا گئے ہیں، نبی پاک نے میرے باغ کے سارے انگوروں کو پسند کر لیا جو میں ان کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ اخلاق رسول ہے اور یہ تعلیم رسول ہے، اور اسی کو سیدی سرکار حافظ ملت نے اپنایا۔
فرمایا کہ کسی مسلمان کا دل نہیں توڑا، کسی سنی کا کبھی دل نہیں توڑا، اور اگر جہاں دیوبندی آیا ہے تو اس کو بھی کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک نکاح میں گئے آپ، نکاح پڑھایا آپ نے، اور معلوم ہوا کہ نکاح جس کا پڑھایا ہے وہ دیوبندی ہے، تو آپ نے کہا سب جمع ہو جائیے، سب واپس آ جائیں، سب مسجد میں حاضر ہو جائیں جتنے لوگ نکاح میں حاضر تھے۔ عبدالعزیز کو معلوم نہیں تھا، اب میں اعلان کر رہا ہوں کہ یہ نکاح میں نے جس کا نکاح پڑھایا ہے یہ لڑکا دیوبندی ہے، تو جب یہ دیوبندی ہے تو مرتد کا نکاح مرتدہ سے بھی نہیں ہو سکتا، چاہے عبدالعزیز ہی کیوں نہ پڑھائے۔ یہ نکاح نہیں ہوا، نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ آپ کبھی کسی کے لیے بھی کسی کے دل کی، چاہے وہ جو ہو، آپ کا قریبی ہو یا دور کا ہو، آپ نے کبھی دین کے معاملے میں، سنیت کے معاملے میں کسی کی روح رعایت نہیں کی۔ یہاں تک کہ جب آپ کے مدرسے میں آپ دیکھیں، یہ بڑی تفصیل، ان کا بڑی تفصیل کا واقعہ ہے اور تفصیل طلب واقعہ ہے۔ مختصر انداز میں کہوں کہ جو آج جامعہ اشرفیہ قائم ہے، یہاں پر پہلے اشرفیہ نہیں تھا، بلکہ آج بھی وہ پرانا مدرسہ جو قصبہ میں موجود ہے جس کا نام مصباح العلوم تھا، جب آبادی بڑھنے لگی، جب تعداد طلبہ کی بڑھنے لگی تو باہر زمین خریدی گئی، اور آج بھی آپ جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ تقریباً 1 کلومیٹر آبادی سے باہر اتنا عالی شان، آپ نے اتنی عالی شان یونیورسٹی بنائی، یہ سرکار حافظ ملت کا ملت پر احسان ہے۔ آپ نے جب وہاں بنائی ہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ جو قصبہ میں مدرسہ تھا وہ چھوٹا پڑ رہا تھا، اور قصبہ والوں نے آپ کو رکھا تھا۔ قصبہ میں پہلے سے مدرسہ تھا، سیدی سرکار حضور صدر الشریعہ کے ارشاد پر، آپ نے ان کے حکم پر آپ وہاں پڑھانے گئے تھے۔ آپ نے وہ مدرسہ قائم نہیں کیا تھا جو بازار میں تھا، لیکن آپ دیکھیں آپ کی تسلب دینی دیکھیں، آپ کی تقوی اور پرہیزگاری دیکھیں، خوف الہی دیکھیں کہ کبھی بھی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے آپ خوف نہیں کھائے ہیں۔ اور اسی جب ادارہ میں جامعہ اشرفیہ کی بنیاد رکھی گئی، اور جامعہ اشرفیہ بننے کے بعد جب اس کا دستور عمل، دستور اساسی بنایا گیا، تو وہاں پر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ حسام الحرمین جو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے فتاوی کی کتاب، جس میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ان چاروں پر، یعنی کہ دیابنا کے جو 4 سرخیل ہیں، طواغیت اربعہ ہے، ان کو اوپر جب آپ نے کفر کا فتویٰ لگایا تو اس کا نام حسام الحرمین رکھا۔ اس کی تصدیق حرمین طیبین کے علماء کرام، مفتیان کرام نے کی، تو اس کی تصدیق ضروری ہے۔ سیدی سرکار حافظ ملت نے یہ شرط لگائی کہ سب اس کی تصدیق کرو۔ اسی قصبے کے رہنے والے ظفر ادیبی کر کے جو بڑے ہی عالم، بڑے مشہور عالم تھے، جو آپ کے شاگرد تھے، بڑے پائے کے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی قرآن تھوڑی ہے جس کی حرف بحرف تصدیق کی جائے، یہ تو امام احمد رضا کا فتویٰ ہے۔ لیکن آج جب اتنا اس نے کہا تو سیدی حافظ ملت نے کہا کہ نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ نے علماء کی میٹنگ بیٹھائی، اور علماء کی میٹنگ بیٹھانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ ظفر ادیبی ہے، یہ اس کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، اور تصدیق نہ کرنے کی وجہ یہ بتا رہے ہیں۔ تمام علماء نے کہا تم یا تصدیق کرو یا مدرسہ چھوڑ کے نکلو، اور اگر تم تصدیق نہیں کرتے ہو تو جان لو کہ پھر تم سنی نہیں رہ جاؤ گے، کیونکہ سنیت کی پہچان ہی یہی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہا جائے، اور جن پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے ان کو کافر مانا جائے، کیونکہ چھوٹی موٹی بات پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ جنہوں نے خدا اور رسول کی شان میں گستاخیاں کی، جنہوں نے اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کی، جنہوں نے اللہ اور رسول کی شان اور ان کی عزت کا کچھ لحاظ نہیں رکھا، جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ان سے اس کی بیزاری کے لیے کہا اور صفائی طلب کی، جب وہ کوئی صفائی نہیں دے پائے، بیزاری کا بھی اظہار نہیں کیا، تب جا کر اعلیٰ حضرت نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا اور ان پہ کفر کا فتویٰ دیا، ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے اس فتوے کی تائید حرمین طیبین سے آپ کرا ہے۔ حرمین طیبین کے اس وقت جو مشہور علماء کرام تھے، جو چاہے وہ علماء حنفیہ ہو، علماء شافعیہ ہو، علماء مالکیہ ہو، ان تمام لوگوں سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے تصدیق لی، جس تصدیق لینے کے بعد اس کو کتابی شکل دی گئی جس کا نام حسام الحرمین رکھا گیا۔ اب بتائیں آپ، کوئی اس کی تصدیق نہ کرے تو وہ مسلمان کیسے رہ جائے گا؟ اور عالم ہو کے تصدیق نہ کرے، جو ان کے کفر کو جان رہا ہے، ایک عوام ہو اور عامی شخص ہو تو وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کیا معاملہ ہے، کیا ان کے عقائد ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب کوئی عام دیوبندی جو پرٹیکولر شخص ہو،
جو پرٹیکولر شخص ہو اس پہ ایسی ڈائریکٹ کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے، بلکہ اس سے پوچھا جائے، اس کو بتایا جائے کہ دیکھو ان کے یہ گندے گندے عقیدے ہیں، کیا تم ان کو جانتے ہو، مانتے ہو؟ اس کے بعد وہ جیسی بات کرے گا، جیسا اس کا جواب ہوگا، اس لحاظ سے اس پہ حکم لگایا جائے گا۔ لیکن ایک عالم تو جان رہا ہے نا، عوام اگرچہ نہ جانے لیکن عالم تو آگاہ ہے نا کہ ان کے عقائد کیا ہے، ان کے گندے عقائد کیسے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے ان عقیدوں کو سینے سے لگا کے رکھا۔ نہ اس کتاب کے مصنف نے کبھی اس سے بیزاری کا اظہار کیا، نہ ان کے ماننے والوں نے کبھی بیزاری کا اظہار کیا، تو کیسے ان پر سے کفر کا فتویٰ ہٹ سکتا ہے اور کفر کا حکم ہٹ سکتا ہے؟ جب یہ ایک عالم جان رہا ہے تو عالم جانتے ہوئے اب اس پر ضروری اور لازم ہو گیا کہ اس کی تصدیق کرے۔ اور سیدی سرکار اعلی حضرت نے جس معاملے میں تحقیق کر دی اور آپ نے قلم توڑ دیا ہے، تو اب کوئی ماء کلال نہیں ہے جو آپ کی تحقیق کا جواب لا سکے، کوئی ماء کلال نہیں ہے کہ آپ کی تحقیق کے خلاف قلم اٹھا سکے۔ اور جس نے بھی قلم اٹھائے یا جس نے بھی سیدی سرکار اعلی حضرت کی عبارتوں سے روگردانی کرنے کی کوشش کی ہے، تو دنیا دیکھ رہی ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہوئی ہے، آخرت بھی خراب ہوئی ہے۔ تو حضور حافظ ملت نے کوئی ذرہ برابر آپ نے کوئی رعایت نہیں کی، کوئی نرمی نہیں برتی، حالانکہ وہ قصبے ہی کے رہنے والے تھے، وہ مبارک پور ہی کے رہنے والے تھے، اور آخری دم تک وہ مبارک پور ہی میں رہے ہیں۔ ابھی باحیات ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ان پہ صلح کلیت کا ٹیگ لگ گیا۔ کیوں؟ اس لیے صلح کلیت، کون سی صلح کلیت؟ یہ چھوٹی موٹی نہیں، بلکہ وہ صلح کلیت ایسی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیدی سرکار اعلی حضرت بھی صحیح ہیں، اور اسماعیل دہلوی یا سیدی سرکار اعلی حضرت بھی صحیح ہیں، قاسم نانوتوی بھی صحیح ہے، سیدی سرکار اعلی حضرت بھی صحیح ہے، اشرف علی تھانوی بھی صحیح ہے، سیدی سرکار اعلی حضرت بھی صحیح ہے، اور دیوبندیوں کے اکابر بھی صحیح ہے۔ تو یہی تو سب سے بڑی اور سب سے مضر صلح کلیت ہے، جو عقیدے کو کھا جاتی ہے، جس سے ایمان باقی نہیں رکھتا ہے۔ تو آپ بتاؤ اس شخص کا حال کیا ہوگا؟ اور آخر عمر تک وہ شخص، وہ عالم اسی بات کے قائل رہے۔ لیکن سیدی حافظ ملت نے کبھی بھی اس بات کا، آپ نے ذرہ برابر اس بات کے بارے میں رعایت نہ کی، نہ آپ نے سوچا کبھی، نہ خیال کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، قصبے والے میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ نہیں، آپ نے کہا جو قرآن و سنت کا حکم ہے وہ حکم ہے، اس میں کسی کی نہیں سنی جائے گی۔ تو آپ دیکھیں آج بھی حضور حافظ ملت کا مزار اسی اشرفیہ کے احاطے میں موجود ہے۔ آج بھی دنیا سے لاکھوں کروڑوں مصباحی، امجدی اور مرکزی، چاہے وہ جس مدرسے سے پڑھا ہوا، جس مدرسے سے اور جس درسگاہ سے اس نے علم حاصل کیا ہے، جس درسگاہ سے اس نے تحصیل علم اور تکمیل علم کی ہے اور فضیلت کی دستار لی ہے، وہ سب کے سب 2 تاریخ کو کھڑے ہو کر سیدی سرکار حافظ ملت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ استاد العلماء ہے، وہ استاد العلماء ہے۔ جس طرح حضور صدر الشریعہ کے شاگردوں کا کوئی جواب نہیں، اسی طرح حافظ ملت کے شاگردوں کا کوئی جواب نہیں۔ علامہ ارشد القادری آپ کے شاگرد ہیں، حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب آپ کے شاگرد ہیں، حضور شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ آپ کے شاگرد ہیں، حضور علامہ ثناء المصطفیٰ ہو، علامہ بہاء المصطفیٰ ہو، علامہ ارشد القادری صاحب ہو، یا علامہ ارشد القادری کے صاحب زادے ہوں، یا حضور محدث کبیر کے جو اجلہ شاگرد ہیں ان کے والدین ہو، آپ دیکھیں علامہ عبد الشکور ہے، صوفی نظام الدین علیہ رحمہ ہے، علامہ محمد اعجاز علیہ رحمہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضور حافظ ملت کے شاگرد ہیں، کہ صوفی نظام الدین کو دنیا دیکھتی تو کہتی کہ یہ صوفی ہیں، اس صوفی کے استاد اور اس صوفی کو صوفی کہنے والے کی ذات کا نام حضور حافظ ملت علامہ عبدالعزیز ہیں۔ تو سوچیں آپ کہ ان کے شاگرد جس جگہ گئے، جس علاقے میں گئے، جس محلے میں گئے، انہوں نے اپنا کام نہیں کیا، دین کا کام کیا، اور ایسی حالت میں رہیں، کبھی زبان پر حرف شکایت نہیں لائے، کبھی زبان پر حرف شکایت نہیں لائے۔ حضور حافظ ملت کا بھی یہی معمول رہا، اور آپ کے شاگردوں کا بھی یہی معمول رہا، اور آپ کا ایسا معاملہ تھا کہ معلوم کرتے کہاں کس کی ضرورت ہے، وہاں پر اپنے شاگردوں کو بھیجتے کہ تم بہار چلے جاؤ، تم بہار کے فلاں شہر میں چلے جاؤ، تم جمشید پور کے فلاں شہر میں چلے جاؤ،
تم مہاراشٹر کے فلاں شہر میں چلے جاؤ، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی شاگرد آپ کا جس علاقے میں گیا ہے تو کبھی وہ ناکام نہیں لوٹا ہے، اس نے وہاں پر دین و سنیت اور مسلک اعلی حضرت کا جھنڈا گاڑ کر اپنا بھی نام کمایا ہے، اور حضور حافظ ملت اور جامعہ اشرفیہ میں بھی جامعہ اشرفیہ کی عمارت میں بھی چار چاند لگا کر اس کا نام دنیا میں مشہور کیا۔ یہ سرکار حافظ ملت اور ان کے شاگردوں کے کارنامے آپ کو ہندوستان میں جگہ جگہ مل جائیں۔ آپ خود دیکھیں، اپنے شہر ممبئی کا خالی مشاہدہ کر لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ممبئی کی کوئی ایسی درسگاہ نہیں ملے گی جہاں حافظ ملت کا شاگرد نہ ملے، جہاں پر کوئی مصباحی نہ ملے۔ خود آپ کے شہر کے قاضی شرع حضور محمود العلماء حضور حافظ ملت کے شاگرد ہیں۔ جب آپ ثالثہ میں تھے، خود مجھے یہ واقعہ حضرت نے بتایا، 1976 غالباً جب آپ ثالثہ میں تھے، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ ثالثہ میں تھے حضور محمد العلماء مفتی محمود اختر صاحب، تو اس وقت جب حافظ ملت کا وصال ہوا تھا، غالباً یہ وہی سال ہے جب حضور محمد العلماء آپ کی وکرولی کی جامع مسجد میں عارضی طور پر امامت کر رہے تھے۔ یہ بہت لوگ کو نہیں معلوم، یہ 1976 کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس وقت آپ کے والد گرامی میرے دادا جان، میرے دادا حضور علامہ عبدالشکور اعظمی صاحب یہاں امامت کرتے تھے، بھیونڈی سے کچھ مہینوں کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میرے والد وغیرہ بڑے چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت، اور حضور حافظ ملت کا جس سال وصال ہوا ہے، غالباً یہ اسی سال کی بات ہے کہ حضور مفتی محمود اختر صاحب قبلہ، حضور محمد العلماء ہماری سنی جامع مسجد 2 نمبر میں عارضی طور پر آپ امامت کر رہے تھے، 2-3 مہینہ آپ نے امامت کیا تھا، اور اسی سال حضور حافظ ملت کا وصال ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں، اگرچہ وہ ڈائریکٹ شاگرد نہ ہو، بلا واسطہ شاگرد نہ ہو، لیکن جن کے پاس پڑھ رہے تھے وہ سب کے سب حضور حافظ ملت کے منظور نظر اور آپ کے شاگرد تھے۔ یہ آپ کے شہر کے سب سے بڑے عالم کی خاطر کہ دیکھیں کہ وہ بھی مصباحیت کا ٹیگ لیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی حضور حافظ ملت کے شاگردوں میں کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح آپ ہندوستان کے جس شہر میں جائیں گے، ہر شہر میں آپ کو حضور حافظ ملت کا شاگرد نظر آئے گا، ہر شہر میں حضور حافظ ملت کا شاگرد نظر آئے گا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک کے لیے جس نے افراد پیدا کیے ہیں، علماء پیدا کیے ہیں اور ٹیم پیدا کیے ہیں، اس کا نام حضور حافظ ملت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم تمام کو سیدی سرکار حافظ ملت سے محبت کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں جب تک باحیات رکھیں، جب تک زندہ رکھیں تو سرکار حافظ ملت سے محبت کرتے ہوئے رکھیں، ان کے محبوبین اور ان سے محبت کرنے والے محبوں میں ہمارا شمار فرمائے، اور انہی کی محبت میں ہمارا خاتمہ فرمائے، اور انہی کے ساتھ کل بروز قیامت ہم سب کا حشر فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمین بجاہ النبی الکریم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔